نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آیت نمبر 49. قال فمن ربكما یا موسیٰ. قال فمن ربكما یا موسیٰ. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا آگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کہہ دیا کہ کون ہے ہم دونوں کا رب. قال کہا ربنا ہمارا رب الذی وہ ہے جو کہ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت پھر اس نے راہ دکھائی اس کو. مطلب جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی کون سی دو خصوصیات کو واضح کر رہے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے رب کا انٹروڈکشن فرعون کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رب نے پیدا کیا پھر ہدایت دی. ایک تو یہ جو خلقہ ہونا اس سے مراد کیا ہے، پوری کی پوری مخلوق کی بات ہو رہی ہے، صرف انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو دنیا کی ہر چیز جیسی بھی ہے، جیسی کچھ بھی بنی ہوئی ہے نا، اسی کے بنانے سے بنی ہے، اللہ ہی کے بنانے سے بنی ہوئی ہے. ہر چیز کی جو بھی بناوٹ ہے، شکل و صورت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، کوئی صفات ہے، کوئی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، جتنا کچھ بھی ہے نا، کیپیبلٹیز وغیرہ، ہر چیز تو وہ کس نے بنائی ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہی نے بنائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں جیسے آپ کو میں نے بتا دیا، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، روشنی، ہر چیز شامل ہو جائے گی. اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی صورت دی ہوئی ہے. جیسے ہوا بھی ہے تو ہوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے فنکشن کے اکارڈنگلی جو بھی اس کے لیے بیسٹ شیپ سائز چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. ٹھیک ہے، اور کیوں دیا ہے؟ تاکہ کائنات میں اپنے حصے کا جو اس کا کام ہے نا، اس کا مقصد ہے، وہ اس کو ٹھیک طریقے سے انجام دے. تو یہ تخلیق کا نا جو سٹائل ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق بنائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنا کر اس کو چھوڑ نہیں دیا کہ بس بنانے کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، یہ خود ہی اب جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا رہے، بلکہ ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی دی. ٹھیک ہے، ثم ہدا، پھر اس کو رستہ بھی دکھایا کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مچھلی کو تیرنا سکھایا، چڑیا کو اڑنا سکھایا، کانوں کو سننا، آنکھوں کو دیکھنا، یہ سارا کچھ جس جس چیز کا جو جو مقصد تخلیق تھا اس کے اس کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت بھی دی. تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک کمپریہنسو انٹروڈکشن تھا اللہ کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دے دیا. اب دیکھیں، فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، لیکن وہ اب اس میں بہت سمپل آنسر ہے اس کے لیے کہ کیا تم یہ سارا کچھ کر سکتے ہو؟ یہ کسی کو بنانا، پیدا کرنا اور پھر اس کو صحیح سے سکھانا بھی، راہ بھی دکھانا، یہ سارا کچھ کیا تم کر سکتے ہو؟ گروپ میں کوئی نہ کوئی پلیز لنک بھیج دے. میں نے اتنی دفعہ لنک شیئر کیا لیکن پھر بھی سب سیو نہیں رکھتے. لنک پلیز بھیج دیجیے. تو ٹھیک ہے، تو ثم ہدا. قال فما بال القرون الاولی، تو کہا فما، تو اس نے کہا، کس نے؟ فرعون نے کہا کیا حال ہوا بال القرون الاولی، پہلی قوموں کا. بال حال کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی جو قومیں تھیں ان کا کیا حال ہے، پہلے جو نسلیں گزر چکی ان کی پھر کیا حالت ہے. مطلب اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ تمہارے والے رب کو نہیں مانتے تھے، تو اور مجھے رب مانتے تھے، یا میرے باقی جو مجھ سے پہلے بادشاہ فرعون گزرے ان کو رب مانتے تھے، تو ان کا پھر کیا حال ہے؟ یہ اب فرعون ڈائریکٹ کوسچن پوچھ رہا ہے. اچھا، اس سوال کا مقصد جو ہے نا بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس سوال کا مقصد فرعون کا جو مزاج تھا نا، تکبر والا مزاج اور مذاق اڑانے والا مزاج، اس سے یہ لگتا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھنے کے لیے پوچھ رہا تھا. اگر سمجھنے کے لیے پوچھ بھی رہا تھا نا کوئی کوشچن جس پہ ہمیں یہ ڈاؤٹ ہو کہ شاید وہ سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے، تو وہ شاید اینڈ میں جا کے تبلیغ کی جو ان کے ہے نا ڈائلاگ وغیرہ، اس میں تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں چلو اس نے کچھ سمجھنے کے لیے پوچھا ہوگا. شروع میں تو اس میں ایروگنس، تکبر ہی اتنا زیادہ تھا کہ صرف اور صرف مذاق اڑانے کے لیے ہی سوال کیا کرتا تھا. تو یہ سوال پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کہنا کہ جی تو تمہارا کیا خیال ہے، پہلے سارے لوگ ضائع ہو گئے ہیں، جہنم میں چلے گئے، ان کو سزا مل رہی ہے، تم ایسے سمجھتے ہو؟
یہ کہہ کے نا ان کو نیچا دکھلانا، یا پھر باقی جو دربان میں لوگ موجود ہیں دربار میں، ان لوگوں کو یہ باور کرانا کہ جی دیکھو یہ ایسے سمجھ رہا ہے، تو وہ سارے بھی یعنی خلاف ہو جائیں حضرت موسیٰ کے، اور یہ تو آلریڈی خلاف ہے، اور پھر مذاق اڑانا کہ لوگ ہنسیں گے کہ دیکھو ذرا یہ پرانوں کے بارے میں ایسے سوچتا ہے، کہ وہ سارے کیا ہے، ان ساروں کو تو سزا مل رہی ہے، وہ سارے تو ہدایت پر تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا سوال کرنے کا، کہ تو پہلی قوموں کا پھر کیا حال ہے۔ تو اس کے اوپر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ان کو جواب دیا؟ علمها عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں، لا یدل ربی ولا ینسا، نہ غلطی کرتا ہے میرا رب اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹلی، اب آپ دیکھ رہے ہیں، ڈائریکٹ جواب نہیں دیا کہ ان کا کیا حال ہے، وہ کس حال میں ہوں گے، ان کو وہ اچھے حال میں یا وہ برے حال میں، ڈائریکٹلی ان کے اوپر گئے ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو بالکل ٹھیک طریقے سے جواب دیا، ان کے سوال کو مولڈ کر دیا، اور کیا بتا دیا کہ ان کا علم اللہ کے پاس ہے ایک کتاب میں، یعنی اللہ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے ان کا علم، کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور انہوں نے پاسٹ میں کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ اور اللہ نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، مطلب کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد سارے صحیح تھے تو فکر کی کیا ضرورت ہے، پھر اللہ تو غلطی بھی نہیں کرتا اور بھولتا بھی نہیں ہے، تو اللہ پھر ان کا صحیح فیصلہ ہی کرے گا، اور اگر انہوں نے کسی نے غلط کیا ہے تو اس کے مطابق بھی پھر صحیح فیصلہ ہی ہوگا۔ تو یہ سمپل رسپانس دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیسکلی اس کی بات میں نہیں آئے، اور اس کی بات جو وہ پھنسانا چاہ رہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے موسیٰ علیہ السلام بچ گئے اس جواب سے۔ سو الذی جعل لکم الارض، اب کیا ہو رہا ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنٹینیو کر رہے ہیں پہلے سوال کا جواب کے رب کون ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں فرعون نے ایک اور سوال پوچھ لیا، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، وسلک لکم فیہا سبلا، اور بنا دیے اس نے تمہارے لیے اس میں سبل، سبیل، رستہ، زمین بنائی، زمین کو فرش بنایا چلنے کے لیے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے رستے بھی بنا دیے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا آسان ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پانی ہی پانی ہے پوری زمین پہ، لینڈ ہے ہی نہیں، یا لینڈ ہی لینڈ ہے اور اوپر کانٹے ہی کانٹے ہیں، یا پہاڑ ہی پہاڑ ہے، انسان چل ہی نہیں سکتا، بلکہ پہاڑوں کے بیچ میں رستے بھی ہیں، اور پانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رستے بنا دیے کہ جہاں پر زمین سے نہیں پہنچ سکتے وہاں پر پانیوں کے ذریعے سے پہنچ جائے، اور کشتی بنانی بھی سکھا دی۔ اور ایون اللہ تعالیٰ نے جو ستارے بنائے ہیں، سٹارز کیا کرتے ہیں، سٹارز آسمان میں رستہ بتاتے ہیں، تو آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے رستے بنا دیے، اور آسمان میں جو جہاز وغیرہ وہ آج بھی سٹارز پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے رستے دیکھنے کے لیے، اور سٹارز کانسٹیلیشنز کو فالو کر کے ہی وہ اپنے ڈیسٹینیشنز پر پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ہر جگہ انسان کے لیے رستے بنائے، خصوصاً زمین میں اللہ نے رستے بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، تو نکالا ہم نے بھی ساتھ اس کے ازواجن جوڑے، من نبات شتا، اس سے جوڑے نباتات کے طرح طرح کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، ٹھیک ہے، تو آگے اب اللہ تعالیٰ ایڈیشن کر رہے ہیں کہ ہمیں بتا رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پھر اس میں سے نکالے مختلف نباتات جوڑوں کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ جوڑے جو ہوتے ہیں نا، جوڑے میل اینڈ فیمیل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جوڑے کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دو پیئر جو کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، کمپلیمنٹنگ رول ہے، مطلب کہ ایک رول پلے کر رہا ہے تو دوسرا دوسرا رول پلے کر رہا ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل گھر میں آپ سمجھیں دو آپ نے میڈز رکھی ہوئی ہیں، دو ہیلپرز ہیں آپ کی، تو دو ہیلپرز ایک صفائی کر رہی ہیں ایک برتن دھو رہی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے کام کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں نا، ان دونوں کا گول کیا ہے، سیم گول ہے کہ گھر صاف ستھرا ہو جائے، سارے کام گھر کے سمٹ جائیں، تو وہ مل جل کے کمپلیمنٹری رول میں دونوں اپنا اپنا ٹاسک پرفارم کر کے ایک ہی گول اچیو کر رہی ہیں، سمجھ آئے، اس کو بھی جوڑا ہی کہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، جوڑے سے صرف یہ مراد نہیں ہوتی میل اور فیمیل بنائے، تو اسی طرح نباتات میں بھی یہی ہے، پودوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے میلز اور فیمیلز بھی بنائے، اس کے علاوہ پودوں میں سیلف پالینیشن بھی ہوتی ہے، ہمیشہ کراس پالینیشن ہی تو نہیں ہوتی نا، تو سیلف پالینیشن بھی ہوتی ہے، تو ان کے لیے پھر جوڑوں کا جو مطلب ہے وہ چینج ہو جائے گا۔
تو ازواج من نباتن شتّا، طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے نباتات کے جوڑے بنائے، اور اس سے پانی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے نکالا۔ تو زمین و آسمان اور پانی اور رستے، یہ سارا کچھ فرعون کر سکتا تھا، اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی انسان کر سکتا یا فرعون، ایون فرعون بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جواب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دے رہے ہیں تاکہ وہ بے بس ہو جائے، اسے فیل ہو کہ یہ میں تو نہیں کر سکتا، وہ تو کمپیریزن اپنے آپ سے ہی کر رہا تھا نا، اپنی کیپیبلٹی سے یا اپنے کاموں سے کمپیریزن کر رہا تھا۔ لاسٹ ٹائم میں نے آیات سنائی تھی نا جہاں پہ فرعون کہتا ہے کہ جی یہ دریا تو میرے نیچے بہتے ہیں، سارا نظام تو میں چلاتا ہوں، تو پھر میں رب ہوں، یہ ملک کا نظام میں چلاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اور ان کو ان کے کام بتانے والا ہے، اور ان سے کام لینے والا ہے۔ کھلو کھاؤ ورعو انعامکم، اور چراؤ اپنے مویشیوں کو۔ پچھلی آیت سے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ جو اب نباتات نکلیں گے نا زمین سے، تو ان کا کتنا بینیفٹ ہے کہ انہی میں سے کھاؤ، اور انہی میں سے تمہارے مویشی بھی کھائیں۔ اب ہم لوگ شہروں میں جانور نہیں رکھتے نا، تو اس طرح کی آیات سے ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے، اس طرح کی آیات کے پورشن سے، لیکن گاؤں وغیرہ والے لوگ ڈیفینیٹلی ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ پر پرانے زمانے میں تو کامن تھا، کامنلی جانور رکھے جاتے تھے نا، اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ اس وقت دکانوں پہ دودھ تھوڑی بکتا تھا، یا دہی تھوڑی بکتا تھا، یا کریم اور یہ ساری چیزیں، بٹر، یہ سارا کچھ دکانیں، ان چیزوں کی دکانیں تھوڑی ہوتی تھی کہ وہ یہ چیزیں بنا رہی ہیں اور بیچ رہی ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا کرتا تھا۔ تو مویشی اور یہ باقی وہیکلز تھوڑی ہوتے تھے جن کے اوپر وہ سواری کرتے تھے، تو جانور ہی سواری کے لیے یوز ہو رہے ہیں، جانور ہی ایگریکلچر پورا اس کا سسٹم چلانے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پھر کوئی چیزیں جیسے اگر ان کے پاس گدھا ہے تو اس پہ چیزیں لے جانے کے لیے اس کے اوپر چارہ وغیرہ ڈال کر آگے لے کر جا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو پرانے زمانے میں کامن کیا تھا؟ مویشیوں کا ہونا ہی، اور مویشیوں کے ذریعے سے ہی، اور مویشی جو تھے ان کا ہونا ایک بڑی ویلیویبل ایسٹ تھا ان کے لیے، جیسے ہمارے پاس بائکس ہیں، گاڑیاں ہیں، سائیکلز ہیں، یا فیکٹریز ایٹسٹرا ہے، تو ان کا ذریعہ معاش بھی یہ تھا، پھر اسی میں سے کھانا پینا بھی تھا، پھر اسی میں سے اپنے مویشیوں کا بھی کھانا پینا تھا، سارا کچھ تھا، پورا سسٹم ہی ان کا ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا تھا، مویشیوں پہ۔ اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایجپٹ جو تھا، مصر، وہ تھا ہی ایگریکلچرل لینڈ، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی تو بہت زیادہ ڈیپینڈنس تھی فصلوں کے اوپر اور پھر مویشیوں کے اوپر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم خود بھی بینیفٹ اٹھاتے ہو، اور اگر یہ سب نہ ہوتا تو تمہارے مویشی بھی کیا کر لیتے، وہ ان کو بھی انہی کے ذریعے سے تم بینیفٹ دیتے ہو، کھانا پینا دیتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل والے ہیں، تو عقل والوں کے لیے اولن نہا، اولن نہا اگین، نہا ویسے نہیں سے ہی ہے، نہیں مطلب رک جانا، یعنی بے وقوفی سے رک جانا، جہالت سے رک جانا، اور عقل کا استعمال کرنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اولو الالباب کا ورڈ آتا ہے قرآن مجید میں عقل والوں کے لیے، اولو البصائر کا، اولو البصیرت، ٹھیک ہے، ان کا وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو، عقل والوں کو کہتے ہیں۔ اور راسخون فی العلم کا ورڈ آیا ہے، پھر اولن النہا کا ورڈ آیا ہے۔ تو عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے نا، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ان کا فرق پتہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیسکلی عقل کا جو استعمال ہے نا اس کو پروموٹ کیا ہے، انسان کو کہا ہے کہ بھئی تم عقل کا استعمال کرو۔ اب یہ سارا کچھ جو دیکھو گے، جتنے بھی دلائل اب ایک طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے دے دیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دلائل دے دیے کہ اللہ کو رب ماننا ہے، اور رب ماننے کی وجوہات کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، تو یہ سارا کچھ وہی تھا جو کہ عقل والے لوگ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اور فرعون کو نظر آ رہا تھا کہ اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ وہ خود کر سکے۔ منہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیا ہم نے تم کو۔ اب جہاں سے ہم والی بات سٹارٹ ہوئی تھی نا، یہ دیکھیں 53 آیت سے، فَأَخْرَجْنَا، تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ خود بات فرما رہے ہیں، خود کلام کر رہے ہیں، ان سے نہیں، ہم سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ پیچھے ما ان تک موسیٰ علیہ السلام کا جو سنٹنس تھا ٹو فرعون، وہ ختم ہو گیا، آگے اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر آپ ایسے سمجھے کہ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کمنٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی بات کو آگے لے کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، اور ہمیں سمجھا رہے ہیں، صحیح۔ فَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی سے پیدا کیا ہم نے تم کو،
وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارتن اخری، اور اسی میں سے نکالیں گے ہم تمہیں دوسری دفعہ بھی۔ زمین کی بات ہو رہی ہے نا، اسی سے پیدا کیے ہم نے تم کو، مطلب مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اسی میں تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے کہ اس میں قبر میں ہم واپس جائیں گے، اور منہا نخرجکم تارتن اخری، اور پھر زمین میں سے ہی ہم دوبارہ نکالے جائیں گے۔ تو زمین کے اللہ تعالیٰ بینیفٹس بتا رہے ہیں، اور زمین ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں ہر طرح کی ریسورس پرووائڈ کر رہی ہے، جو جو ہمیں دنیا میں چاہیے وہ سارا کچھ ہمیں زمین، ہماری جسمانی ضروریات ہر طرح کی ہمیں زمین پرووائڈ کر رہی ہے، کھانا پینا، دوائی، پانی زمین سے، کھانے درخت وغیرہ یہ سب زمین سے، ایون جو گوشت ہم کھاتے ہیں تو وہ جانور بھی زمین کے درخت ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کپڑا کیسے بنتا ہے، کاٹن کہاں سے آتی ہے، زمین میں سے ہی۔ پھر ریشم کیسے بنتا ہے، ریشم کا کیڑا بھی زمین سے ہی کھا رہا ہوتا ہے تو ریشم بنتا ہے نا۔ تو کپڑا، پھر جوتوں کا چمڑا وغیرہ کہاں سے آتا ہے، سیم سورس ہے، سوری۔ تو پانی کہاں سے آتا ہے، آگ کہاں سے آتی ہے، تیل کہاں سے آتا ہے، آئرن کہاں سے آ رہا ہے، اور باقی میٹلز بھی جن سے ہمارے یوٹینسلز بن رہے ہیں، برتن بن رہے ہیں، ہمارے زیورات بن رہے ہیں، اور ہماری دواؤں کے لیے ہربز ہو گئی۔ ہر چیز کہاں سے آتی ہے، شیشہ کیسے بنتا ہے، ریت جو ہوتی ہے، ریت کے ذرات ان سے شیشہ بنتا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو کہ زمین کی نہیں استعمال ہو رہی ہماری چیزوں میں۔ وہیکلز، یہ سارے گاڑیاں وغیرہ، ان کا پوری جو باڈی ہے، فیکٹریز وغیرہ ہے، اس میں جو مشینری ہے، اس سب کیسے بنتی ہے۔ اس کے لیے کاپر سٹیل وغیرہ کہاں سے آتا ہے، زمین سے آتا ہے نا۔ تو ہر چیز ہمیں زمین دے رہی ہے۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو کتنے انسان ہیں جس کو اب تک زمین نے جگہ دی ہے رہنے کے لیے، کتنی قبریں ہیں زمین کے اندر، سوچے ذرا، بلینز سے بھی زیادہ، ٹریلینز آف انسان گزر گئے، ان کی قبریں ہیں۔ اور جنات بھی مرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا سسٹم ہے۔ پھر یہ جو ہے کیڑے مکوڑے اور مچھلیاں، ویل کتنا بڑا میمل ہے، کتنا بڑا، تو اس نے بھی مرنا ہوتا ہے الٹیمیٹلی۔ اور باقی زمین پہ بھی جتنے جانور ہیں وہ سارے کے سارے ان کی ایک لائف سپین ہے، تو وہ ختم ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی زمین کے اندر ہی سب کو جگہ بھی ملتی ہے۔ تو کتنا بڑی رسپانسبلٹی جو کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھے اب زمین کو بنایا بھی، اس کو اس کا کام بھی بتا دیا، اس کا مقصد بھی بتا دیا، وہ اسی طریقے سے اس کو پرفارم بھی کر رہی ہے۔ اور الٹیمیٹلی دوبارہ زمین کا آخری کام کیا ہوگا کہ زمین میں زلزلہ آئے گا، اور پھر ہم اس میں سے نکلیں گے سارے کے سارے لوگ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے دکھائی اس کو اپنی نشانیاں، یعنی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، پھر اس نے تکذیب کیا اور اس نے انکار کیا۔ تو اس نے جھٹلا دیا ساری نشانیوں کو، اور اس نے انکار کر دیا ماننے سے، پھر بھی انکار کر دیا۔ تو اتنی ساری نشانیاں دکھائیں، دو معجزے بھی دکھائے تھے، وہ بھی نشانیاں تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ارد گرد جو سائنس بکھرے ہوئے آیات، آفاقی آیات کی، جو ان پچھلی آیات میں بات ہوئی ہے، قرآن کی آیات میں جن آفاقی آیات کی بات ہوئی ہے وہ بھی نشانیاں ہی تھیں، ان کے ذریعے سے وہ مان سکتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی ریجیکٹ کیا اور انکار کر دیا۔ تکذیب کرنا کیا ہوتا ہے، بیسکلی کسی چیز کو جھٹلا دینا، اس میں ہمیشہ تکبر کا، انا کا عنصر شامل ہوتا ہے کہ میں کیوں مانوں، ٹھیک ہے، چاہے سچ بھی ہو تو میں کیوں مانوں۔ تو اس وجہ سے اس نے تکبر بھی کیا ہے، اس نے تکذیب کر دیا اور انکار کر دیا۔ قالا، کہا، اجئتنا لتخرجنا، اجئتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا، تاکہ نکال دے ہمیں، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے ذریعے سے، یا موسیٰ، سحر جادو، ہم بھی سحر کو جادو کہتے ہیں نا۔ تو اب فرعون الزام کیا لگا رہا ہے کہ اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھے میرے ملک سے نکال دو اپنے جادو کے ذریعے سے۔ ایک تو دیکھیں یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج تک دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جادو کے ذریعے سے کسی نے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا ہو، ٹھیک ہے، یہ جادو کے ذریعے سے کسی طاقت کو، کسی قوم کو یا کسی حکمرانوں کو ملک سے نکال دیا ہو۔ کتنے بڑے بڑے جادوگر ایگزسٹ کرتے ہیں، ایون آج بھی جادوگر ایگزسٹ کرتے ہیں، خصوصاً یہ یہودیوں میں تو بہت سارے جادوگر، ابھی بھی ان میں نا جادو بہت زیادہ کامن ہے۔ ان کی اسپیشیلٹیز میں سے نا ایک اسپیشیلٹی، ایک ان کی
خصوصیت ابھی بھی جادو ہے، جادو میں یہ بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، ایون آج کل بھی آپ کو ان میں بلیک میجک کرنے والے اور باقی جو بھی ان کے جادو کی ٹائپس ہوتی ہیں مجھے تو نہیں پتا، وہ ابھی بھی مل جائیں گے اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں نا، ان کی باقاعدہ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، فیئرز ہوتے ہیں جس میں یہ لوگ جادو دکھاتے ہیں، اور جادو کے ان کے یہ جس کو بھی یہ جادو کہتے ہیں نا، ایلیوژن کریٹ کرنا جیسے بھی یہ کیا جاتا ہے، اس کے کرتب یہ لوگ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے ڈیفینیٹلی کوئی نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، بہت سارے جادو کے جو یوزز ہوتے ہیں، اور ایون ہمارے یہاں اتنے مل جائیں گے جادوگر، ناؤز باللہ، حالانکہ حرام ہے جادو، تو جادو جتنا بھی بڑا جادوگر ہو نا، کبھی کسی جادوگر نے نا یہ کام نہیں کیا، کر نہیں سکتا، جادو کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ ایک ملک کو اس کے حکمرانوں سے ہی فارغ کر دے، سارے حکمرانوں کو ہی باہر نکال دے، اس طرح ہو تو انسان جادوگروں کو پیسے دے دے کر کام نہ کرواتے رہے۔ اور اس وقت مصر میں جادوگروں کا واقعہ تو ہم سب کو پتا ہے، تو مصر میں بھی اس وقت بھی جادوگر کامن تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر اویلیبل تھے، اور فرعونیوں میں وہاں پر مصر میں بھی ان کی اسپیشیلٹی تھی جادو، ان کی خصوصیت تھی جادو اس وقت کے زمانے میں بھی، مصر میں بھی، اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے نا، یہی والے ید بیضا اور سام بننا، وہ بھی اس طرح کے تھے کہ ان کے جادو سے ٹکر کر لیتے یہ معجزے، اور انہیں پتا چل جاتا کہ جی ہمارا تو جادو ہے، یہ البتہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اصل میں ہو رہا ہے۔ جو اپنے ٹریڈ کے ماہر ہوتے ہیں نا، اپنا ٹریڈ، اپنی جو ان کا جو کام ہوتا ہے، ہر کوئی جو اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ دوسرا جو میرے مقابلے میں کھڑا ہے وہ اصلی کام کر رہا ہے، نکلی کام کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، ہمیں دیکھ کے پتا چلے نہ چلے، ان کو ضرور البتہ پتا چل جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی نکلی ڈاکٹر ہے، ہمیں شاید نہ ہی پتا چلے کہ اچھا یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ صرف کمپاؤنڈر تھا اپنے، یا نرس تھا، اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پر ہمیں بتا رہا ہے، ہم نہ پکڑ سکیں، لیکن جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں نا، وہ پکڑ لیں گے، اور وہ پکڑ کے بتا دیں گے کہ یہ نکلی ہے یا یہ اصلی ہے، یا اس کی اسپیشلائزیشن ہے یا نہیں، یا کتنا یہ پانی میں ہے، کتنا ایکسپرٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، وہ پکڑ لیں گے۔ تو اس زمانے میں اتنے زیادہ جادوگر تھے، اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی انہی کو فیس کرنے کے لیے، ان کو ہرانے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے بھی دیے گئے تھے۔ تو اتنے جادوگروں کے ہوتے ہوئے بھی فرعون کا یہ کہنا کہ تم جادو سے مجھے ملک سے نکالنے آئے ہو، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ خود بڑے بڑے جادوگر تو اس کے پاس بھی تھے، ان کے ذریعے سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملک سے نکال سکتا تھا۔ مطلب یہ کہ اس کو بھی پتا تھا کہ یہ پاسیبلٹی نہیں ہے، یہ صرف وہ بات بنا رہا ہے ان کے میسج کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو بھی حقیقت سچ نظر آ رہا تھا، لیکن سچ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے وہ بھی بہانہ بنا رہا تھا، اور دوسرا روب ڈالنے کے لیے بھی، کہ اس کے جو دربان ہیں، وزیر ہیں، اس کے خاص لوگ ہیں، ارد گرد آرمی تھی اس کی، اور پولیس والے لوگ تھے، جو بھی اس کا سارا سسٹم تھا، باقاعدہ سسٹمیٹکلی وہ رن کرتا تھا نا کنٹری، تو وہ سارے کہیں امپریس نہ ہو جائیں، تو ان کو میں فوراً بتا دوں کہ جی یہ جادو ہے، اور یہ اصل میں نا ہمارا ملک چھیننا چاہ رہا ہے ہم سے، ہمیں یہاں سے نکلوانا چاہ رہا ہے، تو اگر فرعون نکلتا ہے تو سارے دربان اور وزیر اور یہ سارے بھی ظاہر ہے فارغ ہیں، ان سب کو بھی پھر سارے اپنی پوزیشنز مینٹین ریٹین تو نہیں کر سکیں گے، تو یہ سارا کچھ بھی ہوگا، اور الٹیمیٹلی سب کا لاس ہو جائے گا اس میں۔ تو پھر اس وجہ سے فرعون نے انہیں بھی کنونس کر دیا کہ نمبر ون جو جادو ہے، نمبر ٹو اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمیں نکلوانا چاہتا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات کی نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ بس تم ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تم ہی بادشاہ رہو، تم ہی اس حکومت کرو، یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ تم حکومت نہ کرو۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہم ضرور لائیں گے تمہارے مقابل جادو ایسا ہی، تو مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت، لا نخلفہ کہ نہ خلاف کریں اس کے، ہم نحن ولا انت مکانا سوا، ہم اور نہ ہی تو ایک ہموار میدان، تو ہم ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں جادو ایسا ہی۔ کیا مطلب ہے؟ تو فرعون نے کیا مشورہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ایک مقابلہ کر لیتے ہیں، جادوگروں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک اپنے اور تمہارے درمیان ایک موعدن مطلب ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں، موعدہ اپوائنٹمنٹ کو کہتے ہیں، ایک اپوائنٹمنٹ رکھیں گے، اپوائنٹمنٹ میں آپ کو پتا ہے نا، جب ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس وقت پہ ملنا ہے، کس ڈاکٹر سے ملنا ہے، اور کون سے ہاسپٹل میں ملنا ہے، یہ سارا کچھ پتا ہوتا ہے نا، تو موعدن میں یہ ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہے کہ کس جگہ پہ مقابلہ ہوگا، کس وقت مقابلہ ہوگا، اور کس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، تو سارے جادوگروں کو اب بلانا تھا نا فرعون نے، تو وہ فرعون کہہ رہا ہے کہ وہاں پر
ایک ہموار میدان میں ہم لوگ یہ مقابلہ رکھیں گے اور جادوگروں کو بلائیں گے اور تمہارا مقابلہ پھر ہم ضرور کرائیں گے تاکہ وہ تمہیں ہرائے۔ تو وہ اس کو لگ اصل میں یہی رہا تھا کہ یہ جادو کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا جو پیچھے جو اس نے الزام لگایا ہے نا کہ جادو کے ذریعے سے ملک سے نکلوا دینا، تو یہ اصل میں بالکل اس نے سیلف میڈ اور اپنی طرف سے ایک بات بنا کے موسیٰ علیہ السلام کو بتائی، لیکن اس کا خیال یہی تھا کہ شاید اگر اس کے جادوگر آئیں گے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں گے، اور جو بھی یہ کہہ رہے ہیں اس سے اس کا پھر کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آئے گا، ٹھیک ہے، اس کو ایسا لگ رہا تھا۔ لیکن البتہ موسیٰ علیہ السلام کے جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سارے معجزات کو نا آیات بینات ہی کہا ہے، آیات بینات، ایون جو پروفٹ کا میسج ہوتا ہے نا وہ بھی بینات میں سے ہی آتا ہے، جو سورۃ البینہ آتی ہے نا لاسٹ پارے میں، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اللہ نے بینہ کس کو کہا ہے؟ بینہ وہاں پر اللہ نے رسول کو بھی کہا ہے اور قرآن کو بھی کہا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر سارے رسول بینہ ہے۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل کلیئر میسج ان کا، کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی بات سچی ہے کہ نہیں، میں مانوں کیا مانوں، ایسا نہیں ہوتا، اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں رہ جاتی، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بینہ ہی تھے، بالکل کلیئر، وہ خود بھی کلیئر تھے، پتہ چل رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات چیت سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ میسج سچا ہے، اور ان کو جو وحی دی گئی وہ بھی سچی تھی، اور ان کے معجزات بھی بتا رہے تھے، وہ بھی کلیئرلی بتا رہے تھے کہ یہ سچ ہے، لیکن اس سب کو اس نے ریجیکٹ کیا تکبر کی وجہ سے، اور یہ الزام لگایا کہ یہ شاید جادو کہہ رہے ہیں، تو اس نے بیسکلی اس کو جادو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی۔ سَقَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، کہا اس نے کہ وعدہ ہے تمہارے لیے یوم زینت کا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ اکٹھے ہو جائیں لوگ دن چڑھے۔ تو وعدہ کیا کیا گیا ہے؟ اب یوم زینت کیا ہوتا ہے؟ ان کا کوئی عید کا دن تھا، کوئی سیلیبریشن کا دن تھا، تو ایک جو ہمارا سیلیبریشن کا دن ہے نا وہی دن ہم رکھیں گے، اور لوگوں کو دن چڑھے دن کے وقت سارے اکٹھے کریں گے، جیسے ہمارے عید کے اجتماع نہیں ہوتے تو سارے لوگ نکل آتے ہیں، عید کا اجتماع نہ بھی ہو نا تو عید والے دن جیسے کوئی فنکشن ہو یا پارکس وغیرہ میں کتنا رش ہوتا ہے، تو عید کے دنوں میں نا لوگ باہر نکلتے ہی نکلتے ہیں کچھ نہ کچھ دیکھنے کے لیے، جو بھی ہو رہا ہے نا ایونٹ وغیرہ اس کو دیکھنے کے لیے، خصوصاً وہ فری میں ہو تو ضرور نکلتے ہیں۔ اور یہاں پر اب انہوں نے اناؤنس کرنا تھا کہ جی بڑے بڑے جادوگر آ رہے ہیں، پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کر کے ہم لے کر آ رہے ہیں، اس کی اناؤنسمنٹ کرنی تھی، تو ظاہری سی بات ہے لوگوں نے سیلیبریشن کے دن پھر اس کو دیکھنے آنا ہی تھا، تو پھر انہوں نے یہ دن بھی ایسا چوز کیا، جگہ بھی کھلا میدان چوز کیا، دن کا ٹائم چوز کیا تاکہ میکسیمم آڈینس ہو، اور ان کے سامنے پھر بڑے سے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھائیں اور موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کی کوشش کریں۔ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنِ، تو لوٹا فرعون، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر اس نے جمع کرنے لگا اپنی تدبیر، ثم اتا، پھر موجود ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی تدبیر جمع کرنے لگا مطلب مشورہ کرنے لگ گیا اپنے دربانوں سے، اپنے وزیروں سے، پلاننگ کرنے لگ گیا، اس کا یہ مطلب ہے، خود اپنے مائنڈ میں بھی پلان کرنے لگ گیا، لوگوں کے ساتھ مل کے بھی پلان کرنے لگ گیا، تو پلاننگ کر لی اس نے، اور پلاننگ کر کے پھر لوٹا ہے یعنی واپس گیا ہے، پلاننگ کی اور پھر دوبارہ آ گیا۔ پھر قالا، اس نے کہا، لہم، ان سے، موسیٰ نے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ویلکم، تمہاری بربادی ہو، لا تفترو، بربادی کیوں ہو؟ کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا میسج ریجیکٹ کر دیا تھا، اللہ کو بیسکلی ریجیکٹ کر دیا تھا، جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بربادی ہو، لا تفترو، یہ بیسکلی ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو اللہ کرے تمہارے ساتھ ایسا ہو۔ لا تفترو علی اللہ کذبا، نہ گھڑو، گھڑو مطلب تفترو افترا کرنا، خود سے گڑھ لینا باتیں، خود سے بنا لینا باتیں، ٹھیک ہے، نہ گڑھو اللہ کے بارے میں کذباً، جھوٹ، اللہ کے بارے میں جھوٹ مت بولو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وہ ہلاک کر دے گا تم کو عذاب سے، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور یقیناً نامراد رہا وہ جس نے کہ جھوٹ باندھا، تو جو کوئی بھی اللہ پر جھوٹ باندھے گا وہ پھر نامراد ہوگا، اور اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کے بارے میں وہ کیا جھوٹ بول رہا تھا؟ اللہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ جو شرک کا حکم دے رہا تھا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، ٹھیک ہے،
اچھا اب یہاں پر یہ بات بھی کتابوں میں مینشنڈ ہے، تفاسیر میں، کہ وہ لوگ ایک ہائر اتھارٹی کو مانتے ہی تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ ان کو لے لیں، ہندوؤں کو لے لیں، وہ لوگ بھی ایک نا کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا والا جو ان کا گاڈ ہے، سب سے بڑا کوئی ایک بڑے گاڈ کو سارے ہی مان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایون کرسچنس بھی جو ہیں وہ بھی ایک کہتے یہی ہے کہ وہ مونوتھیسٹ ہے، لیکن اصل میں وہ اس کے ساتھ پھر شرک کر رہے ہوتے ہیں، ٹرینیٹی کا کانسیپٹ بھی ساتھ ہی لے آتے ہیں۔ تو بیسکلی موسٹلی نا یہی ہوتا ہے، شریک کرنے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں نا، اصل میں وہ ایک میجر بگر اینٹی کو بھی مان رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر چھوٹے چھوٹے شرکا بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمیشہ اس بڑی اینٹی کے طرف رجوع کرنے میں مدد کرتے ہیں، یا اس سے مانگنے میں مدد کرتے ہیں، یا اس کی خوش روزی حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نا فرعون کے لوگوں کا، فرعون وغیرہ کا، ان کا بھی یہی سسٹم تھا۔ اور اس کے علاوہ ان میں ستاروں وغیرہ کی پوجا بھی تھی، ان میں یہ گائے وغیرہ کو اہمیت دینا، یہ سارا کچھ بھی تھا، اس کی عزت کرنا، اس کو بھی ایک طرح کا کوئی شریک وغیرہ وہ سمجھتے تھے، اس کا بھی کوئی رول انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو یہ سارا ان کا مکس کلچر تھا، لیکن اپنے آپ کو بھی فرعون رب کہتا تھا، اور یہ کہ سارا کنٹرول البتہ میرا ہے، یہ وہ کہتا تھا۔ تو یہ شرک یہی ہوتا ہے نا، اتنے سارے خداؤں کا ہونا، تو یہ ان کا سسٹم تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جو تم نے اللہ پر باندھ رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے تم ہلاک ہو سکتے ہو۔ فتنازعوا، تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں، واسروا النجوى، اور چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ یہ جو دربار وغیرہ کے لوگ تھے نا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ آپس میں امرہم بینہم، تنازع، تنازع میں پڑ گئے۔ تنازع جھگڑنے کا یہاں ورڈ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کانفلکٹ میں پڑ گئے نا، ایک کچھ لوگ کچھ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، ان کو مار دیں یا ان کو جیل میں بند کر دیں یا ان کو جانے دیں، کیا کریں؟ وہ اثر نجوا، اور نجوا کہتے ہیں مشورہ، چھپ کے مشورہ کرنا، سرگوشی کرنے کو نجوا کہتے ہیں بیسکلی۔ تو آہستہ آہستہ سرگوشی کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو قالو، کہنے لگے کہ ہاذانی لساحرانی، یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یریدانی، یہ دونوں چاہتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ تثنیہ کے صیغے یہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے جو تثنیہ کے صیغے آ رہے ہیں، تثنیہ کے صیغے بہت کم جگہ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں نا، تو یہاں پر اس کی اگزامپل ہے، ہاذانی لساحرانی یریدانی این یخرجاکم، یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو، من ارضکم، تمہاری ملک سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے۔ مطلب الٹیمیٹلی دربار میں جتنے بھی لوگ موجود تھے، ان سب نے یہی ڈیسیجن کیا کہ واقعی ایسا ہی ہے، یہ جادو کے ذریعے سے تمہیں ملک سے ہی نکالنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ایسا ہی ہے۔ وَيَذْهَبَا، یذہبا، با کے آگے الف آ رہا ہے نا، یہ بھی یذہبا وہ بن گیا نا ماضی کا تسنیہ کا صیغہ، اسی طرح پیچھے بھی سحرہما، ہیما، ہوما کی شیپ ہے نا، ہیما، ہوما جو ہے وہ ہیما بن گیا بی کی وجہ سے، اور یہ بھی تسنیہ کو شو کرا، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور نابود کر دیں تمہارے طریقے زندگی کو جو کہ مثالی ہے، یعنی اور وہ دونوں تمہیں اس سے نکال دیں جو کہ تمہارا طریقہ تم نے بنایا ہوا ہے، جو ورڈ پاور تم نے بنایا ہے ایجپٹ کو، المسلح، ایک مثالی سیولائزیشن بنایا ہے، ایک ایگزامپلری کنٹری تم نے بنا دیا ایجپٹ کو، اس میں سے تمہیں نکال دیں اور اس کو نیست و نابود کر دیں، اس پورے سسٹم کو ڈیمیج کر دیں، ختم کر دیں۔ تو یہاں سے ایک تو ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے نا کہ مصر کوئی ایویں سی کنٹری نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس کے بڑا پاورفل تھے وہ لوگ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیکورڈ تھے، بیکورڈ بھی نہیں تھے، سیولائزیشن بھی تھی، اور ماڈرن بھی تھے، اس زمانے کے حساب سے ماڈرن بھی تھے، اس زمانے کے حساب سے سپر پاور بھی تھے، تو یہ سارا کچھ تھا۔ اسپیسیفکلی ان کے پاس پانی تھا، اس وقت تیل تو نہیں نکلتے تھے نا، تو تیل نکلتے تو سسٹم اور ہوتے، تو پانی تھا اسپیسیفکلی ان کے پاس، تو ایگریکلچر کی بیسس پہ انہوں نے اپنا بڑا اسٹرانگ سسٹم بنایا ہوا تھا۔ تو اب اس کو بیسس بنا کر دربار والے لوگ جو ہیں وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ تم نے یہ جو ایک ایگزامپلری سسٹم بنا رکھا ہے نا، بس جو یہ چھیننا چاہتے ہیں تم سے، اور تمہارے ملک میں سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں جادو کے ذریعے سے۔
تو اسی نتیجے پہ ساروں نے جب آپس میں ڈسکشن کیا اور مشورہ کیا اسی نتیجے پہ پہنچے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ تو تم اکٹھی کر لو اپنی تدابیر. ثُمَّ أْتُوا صَفًّا پھر آؤ کتار باندھ کر. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى اور یقیناً فلاح پا گیا وہ آج کے دن جو غالب رہا. کون فلاح پا گیا؟ اس دن کی بات ہو رہی ہے، یوم زینت کی بات ہو رہی ہے، جس دن کے جادوگروں کا مقابلہ ہوگا کہ اس دن وہ جو بھی اس دن غالب آ گیا، جو غالب رہا وہی فلاح پا جائے گا. تو تم لوگ اپنی تدبیریں کر لو اور سارے کے سارے آ جاؤ، پلاننگ کر لو. تدبیر کا مطلب ہے پلان کر لو اب جیسے تم لوگوں نے کرنا ہے، جیسے مقابلہ کرنا ہے، جو کرنا ہے اس دن. اور جب تم لوگ آ جاؤ گے تو پھر فیصلہ ہو جائے گا. اس دن جو بھی غالب آئے گا وہ اس کو سکسیس مل جائے گی. قالو کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. اب یہاں سے نا اس دن کی بات شروع ہو گئی ہے، دربار والا سین ختم ہو گیا ہے. اس دن پھر کیا ہوا، جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملہ ہوا، یہاں سے اب وہ والی بات شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ اب ہم کل اس کو کنٹینیو کریں گے یہاں سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.